أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے. بے حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہم السلام اور حضور کی آل و اصحاب کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں بہت پیسے والا اور بڑی دولت والا ہے، آخرت میں وہ بڑا مسکین ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اور جو یہاں غریب ہے، حشر کے دن وہ امیر ہوگا. اور ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں جن کے پاس یہاں دولت ہو اور وہ اس کے باوجود فقیر بن کر رہے. حضرت عثمان غنی جیسے لوگ، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، پھر ان میں اکڑ آ جاتی ہے، ان میں تکبر آ جاتا ہے، وہ مغرور ہو جاتے ہیں. اور جو غریب ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا دین شروع بھی غریبوں سے ہوا، پلٹ کر آئے گا تو غریبوں میں آ جائے گا. اس لیے فرمایا غریبوں کے لیے مبارک. اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی کمال تقسیم ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت شکر ادا کرتے کہ اللہ نے جاہلوں کو پیسہ دیا اور ہمیں علم عطا فرمایا. حضرت مولا علی شہنشاہ بغداد کہا کرتے، ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو پیسہ اور ہمیں علم سے نوازا. ہر کسی کو مانگنے کا پتہ نہیں ہوتا. بڑے کم لوگ ہیں جن کو مانگنے کا پتہ ہے. اللہ رب العزت سے کیا مانگنا چاہیے یہ ہر کسی کو نہیں پتہ. جو دنیا دار ہے وہ دولت ہی مانگتا ہے، وہ پیسہ ہی مانگتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ رکھا اپنے سر پر اور پھر اپنے ہاتھ کو اٹھایا، دراز فرمایا، اوپر تک لے گئے. صحابہ نے عرض کی، حضور یہ کیا مثال ہے؟
فرمایا انسان کی زندگی بس یہاں تک ہے، اور یہ جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسان کی امیدیں ہیں۔ امیدیں انسان نے بنائی ہوئی ہیں کہ میں نے ایک گھر بنا لیا ہے، ایک اور بنانا ہے۔ ادھر انارکلی میں میری 2 دکانیں بن گئی ہیں، اب میں نے شالمی کے اندر بھی اپنی دکانیں تعمیر کرنی ہے، پھر ویلنسیا میں، اور پھر اس طرح ساری زندگی انسان کا اندر سیر نہیں ہوتا، وہ بڑی بڑی امیدیں بناتا چلا جاتا ہے، اور امیدیں پوری نہیں ہوتی کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو ماڑے لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی امیدیں نہیں بناتے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ اتنا دے جس کا ہم شکریہ ادا کر سکیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دولت زیادہ اور شکریہ کم، انسان مجرم ہو جائے گا، مجرم بن جائے گا۔ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے، لازم ہے انسان پر شکریہ ادا کرنا۔ اور اتنی دولت آ جائے کہ انسان کو یاد بھی نہ ہو، شکریہ پھر کس بات کا ادا کرے گا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایسا ہوتا، کھردرا قسم کا، انسان اس پر، ہر آدمی تو میں سمجھتا ہوں لیٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ جب اس بستر پر لیٹتے تو آپ کے جسم پر گہرے نشان پڑ جاتے، جس طرح زخم بنے ہوئے ہیں اس طرح کے نشان پڑ جاتے۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یعنی کہاں عرش اعظم اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی عرش پر، اور رسول پاک علیہ السلام کبھی ہاتھ کا تکیہ بنا لیا اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ اس کو کبھی سر کے نیچے رکھ لیا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تو بستر کیا تھا کہ جس پر غوث اعظم کی اماں جان، داتا گنج بخش کی اماں جان، ایک انتہائی سادہ سی کھال جس پر صبح کے وقت وہ اپنے اونٹ کو چارہ ڈالا کرتے، رات کو اسی کو الٹا کر کے خاتون جنت اس پر آرام کرتی۔ مولا علی کا بھی بستر وہی تھا۔ جو جنت کے مالک ہوں، سردار ہوں جنت کے، اور سادگی کا یہ عالم ہو۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں کبھی اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو، دنیا میں کبھی اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو۔ میرا گھر بہت چھوٹا ہے، میری شخصیت بہت سادہ ہے، میرے کپڑے بہت ماڑے ماڑے ہیں، میرا جوتا بہت ٹوٹا ہوا ہے، وہ کتنے قیمتی جوتے پہنتا ہے، سواریاں کتنی ہیں۔ فرمایا دنیا میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو۔ اگر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اس کو دیکھے جس کے پاس گاڑی کوئی نہیں، گاڑی کوئی نہیں اس کے پاس اپنا، کٹیا میں سر چھپا کے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ غریب آدمی، پنکھا جل گیا، اس بیچارے کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے کرایہ دینے کے لیے۔ ایسے ایسے ماڑے لوگ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے غریبوں کی وجہ سے ہمیں بھی رزق دے رہا، ہمیں بھی رزق دے رہا۔ غریب کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس 2 بھائی آئے، ایک نے حضور کی مسجد میں رہنا جو چھوٹا تھا نا، وہ حضور کے پاس اس نے پڑھنا شروع کر دیا، کتنا قسمت والا تھا، وہ صدیق اکبر کا ہم کلاس بن گیا۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، شہنشاہ ولایت مولا علی، جس ادارے میں یہ پڑھتے ہیں وہ بھی حضور کے پاس پڑھتا ہے۔ بڑا آدمی محنت کرتا، مزدوری کرتا، مشقت کرتا، بوجھ اٹھاتا،
کھیت میں ہل چلاتا، جو بھی اس دور میں کوئی محنت مزدوری ہو سکتی تھی، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ چھوٹا بھی میرے ساتھ محنت مزدوری کیا کرے۔ اس نے آ کے چھوٹے کی شکایت کی حضور کے سامنے کہ میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں اور یہ ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے۔ فرمایا ممکن ہے تمہیں رزق اس کے صدقے سے مل رہا ہو کہ تو محنت مزدوری کرتا ہے، کچھ تھوڑی بہت اس کی ضرورت بھی پوری کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہیں رزق دے رہا ہو۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جس کو صرف دنیا کا پتہ ہے، یا اللہ دنیا دے دے، پیسہ آ جائے میرے پاس۔ یہ انتہائی نادان انسان ہے، انتہائی تھوڑے ظرف کا بندہ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں رب سے کیا مانگا جاتا ہے۔ اور ایک بڑا خوش بخت ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے ان دونوں کا قرآن میں ذکر فرمایا، اور جس نے دنیا مانگی اس کی بدبختی بھی بیان کی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو دنیا مانگتا رہا ہے۔ اور جس نے دنیا میں بھی بھلائی کا سوال کیا، آخرت میں بھی بھلائی کا سوال کیا، اللہ رب العزت اسے یہاں بھی عزت دے گا، آگے بھی عزت ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، فرمایا لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یا اللہ مجھے دنیا عطا کر، ایک کم نصیب یہی دعا کرتا رہتا ہے، یا اللہ دنیا دے دے، پیسہ دے دے، دولت دے دے، گاڑیاں عطا کر دے، محلات، وہ دنیا ہی مانگ رہا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یا اللہ مجھے دنیا دے۔ رب فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو دنیا مانگ رہا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا اتنا بھی حصہ کوئی نہیں، آخرت میں محروم، آخرت میں فارغ، ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ جیسے ابھی میں نے سنایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں بعد بڑے بڑے امیر تاجدار حشر کے دن فقیروں سے بھی گئے گزرے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ذلت ان پر مسلط ہوگی۔ دنیا میں بڑے بنے پھرتے تھے، تاجدار اور بڑے بڑے نواب بنے ہوئے تھے، آخرت میں ذلت مسلط ہوگی ان پر، اور بعد دنیا میں فقیر ہوں گے، حشر کے دن شہنشاہ ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا اللہ دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اور کتنے اچھے لوگ ہیں، اور کہتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یا اللہ بھلائی بھی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ رب فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ان کا حصہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے۔ اور حشر کے دن ایسے لوگ ٹھوکریں نہیں کھائیں گے اور مارے مارے پھریں گے نہیں، جنہوں نے رب سے دنیا میں بھلائی، آخرت میں بھلائی مانگی، ان کا عذاب کوئی صدیاں نہیں لگیں گی ان کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ فرمایا واللہ سریع الحساب، جلدی حساب ہو جائے گا، ایسے جلدی ان کا حساب ہو جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ
ایسے ایسے ستھرے کردار کے پاک لوگ، جتنی دیر میں وہ وضو کرتے تھے دنیا میں، اتنی دیر میں قیامت کے سارے حساب مکمل ہو جائیں گے۔ حشر کا دن 50,000 سال کا، 50,000 سال کا۔ کس قدر وہ سعادت مند ہے جس نے، یار یہی دنیا ہے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، آج کدھر ہے قارون اور کدھر ہے فرعون اور کدھر ہے نمرود، جو سمجھتے تھے کہ ہم پاؤں ماریں اور زمین کو ہلا کر رکھ دیں، آج ان کی قبر کا پتہ کوئی نہیں، ہڈیاں ان کی خاک میں خاک ہو گئیں۔ اور جو عاجز بن کے رہے، جو اللہ رب العزت کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کے رہے، ان کے نام قیامت تک رہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا ایک اور ارشاد بھی یاد آیا، فرمایا جب فتنے بہت بڑھ جائیں تو تم دیہاتی لوگوں جیسا رہنا سہنا اختیار کرنا، تم دیہاتی لوگوں جیسا رہنا سہنا اختیار کرنا۔ وہاں اکثر لوگ ایسے نظر آئے، سر کے اوپر کسی نے دستار رکھی ہوئی ہے، کسی نے رومال باندھا ہوا ہے، تو دیہاتوں میں آج بھی اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ وہ سر ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ 40-50 برس پہلے تو باقاعدہ سے دیہاتوں میں ہر مسلمان کے سر پر دستار ہوتی تھی، اور جب سے یہ ترقی شروع ہوئی ہے، ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، تو اس ترقی کی وجہ سے سنت بہت پیچھے رہ گئی اور لوگ ترقی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس ترقی سے سادگی بہت اچھی تھی، سادگی بہت اچھی تھی۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک بات یاد آئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، اتنے تمہارے وسائل بڑھ جائیں گے، تم ایک کھانا کھا لو گے تو دسترخوان پر ایک اور آ جائے گا، تم وہ کھا لو گے ایک اور آ جائے گا، کھانے ہی تمہارے سامنے آتے جائیں گے، اور تم ایک جوڑا صبح پہنو گے اور رات کو اتار کے پھر ایک اور جوڑا پہنو گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ دور پھر ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ آج کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اوڑھنے بچھونے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، پسینے میں کپڑے تر بتر ہو جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ دور بہتر نہیں ہوگا، آج کا دور بہتر ہے، آج کا دور بہتر ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں دنیا عام ہو جائے گی اور مکان پکے ہو جائیں گے، محلات بن جائیں گے، اور دین انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ تو ہر کسی کو مانگنے کا پتہ نہیں، مانگنے کا پتہ اس کو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت سے نوازا ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے نوازا ہے۔ ہر کسی کو نہیں پتا کہ رب تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے۔ کوئی دنیا مانگتا ہے، اور کوئی شہرت مانگتا ہے، کوئی اپنا نام بنانا چاہتا ہے، میرا نام بن جائے، مگر کوئی پتہ نہیں کسی کو رب کس پر راضی ہے۔ وہ حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں، ایک بندہ برسوں مانگتا ہے، رو رو کے التجائیں کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ ایک دن جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ بہت مسکین ہے، یہ بڑا غریب ہے اور بڑا حاجت مند ہے اور بڑا ضرورت مند ہے، تو اگر اجازت دے تو میں اس کو دے دوں، کیا کمی ہے تیرے خزانے میں یا اللہ، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل اس کو نہ دے، نہ دے اس کو۔ جبریل حیران ہوتے ہیں، یا اللہ یہ بہت مسکین آدمی ہے اور بڑے خلوص سے دل سے تجھے یاد کرتا ہے اور یہ سوال کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے جبریل نہ دے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے، یہ نمازی بھی ہے، ذکر و اذکار میں رہتا ہے، کبھی ناشکری بھی نہیں کی، اور اس کو زمانہ گزر گیا سوال کرتے ہوئے، مل جانا چاہیے اس کو۔ رب فرماتا ہے جب یہ میرے سامنے عاجز ہو کر بیٹھتا ہے، آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، تو مجھے پیارا لگتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے پیار ہے اس سے، اور میری رضا یہ ہے یہ آتا رہے، مانگتا رہے، اور میں اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں۔ جو دعائیں مانگ رہا ہے اور سمجھتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کبھی اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دے۔ خدا جانتا ہے اس بندے کے ساتھ رب کو پیار کتنا ہوگا۔
اور ایک زمانے کا پاپی اور بد کردار اور برا انسان ہوتا ہے، یا اللہ مجھے دے دے، جبریل کہتے ہیں یا اللہ یہ بہت برا ہے، یہ بڑا ڈاکو چور قسم کا اچکا قسم کا آدمی ہے، اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا اور ذلیل کرنا اس کا وتیرہ طریقہ ہے، یہ بالکل مستحق نہیں۔ رب فرماتا ہے دے اس کو، دے اس کو، جائے یہ۔ یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا حکمت ہے؟ فرمایا یہ کوئی مجھے پیار سے نہیں بلا رہا، یہ کوئی مجھے شوق سے نہیں بلا رہا، یہ تو دنیا کا پجاری انسان ہے، لالچی اور تمے والا انسان ہے، تمے کے لیے مجھے بلاتا ہے، مجھے یہ بھی پسند نہیں یہ بار بار مجھے بلائے، اس کو دے اور یہ جائے، اس کے ساتھ مجھے پیار ہے، وہ مانگتا رہے، جب مرضی ہوگی دے دیں گے، اس کے خزانے میں واللہ کمی کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، دے دے کے اس کی رحمت میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ وہ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور سبحان اللہ، یوں بھی حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ قبر میں جائے گا اور کئی سارے رستوں سے عذاب کے لیے اژدہا آ رہے ہیں، بچھو آ رہے ہیں، عذاب والے فرشتے آ رہے ہیں، اور کسی دروازے پر صدقہ کھڑا ہو جاتا ہے، کسی دروازے پر آ کے تسبیحات سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کی کوئی دعا سامنے آ جاتی ہے، وہ عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے تو یاد کوئی نہیں، کوئی اتنے صدقے، کوئی اتنے خیرات میں نے کیے ہوں۔ رب فرماتا ہے تو مجھے یاد کرتا رہا، تو سوال کرتا رہا اپنی ایک ضرورت کے لیے، اور ہمیں پتا تھا کہ تمہیں آگے بھی ضرورت پڑنے والی ہے، ہم نے تجھے دنیا میں نہیں دیا، ہم نے تجھے یہاں عطا فرمایا ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی دوستو، دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کم نصیب آ کے کہے، کوئی کافر و مشرک کہے کہ تیرے رب نے تمہیں دیا ہی کچھ نہیں، تو میں اس سے بڑی کیا مثال پیش کر سکتا ہوں؟ رسول پاک علیہ السلام کے ہاں مہمان آیا، رات کا کچھ حصہ گزر گیا، 9 گھر ہیں حضور کے، اللہ اللہ، حضرت سیدہ عائشہ کا گھر، جناب حفصہ کا گھر، ام حبیبہ کا گھر، ام سلمہ کا گھر، جناب حضرت میمونہ کا گھر، حضرت صفیہ کا گھر، علی ھذا القیاس 9 گھر نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں پیغام بھیجا، مہمان آیا ہے، کوئی ایک روٹی مل جائے۔ ہر گھر سے یہی جواب آیا، یا نبی اللہ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، جو ساری کائنات کو کھلانے والے ہوں اور جو انگلیوں سے چشمے جاری کرنے والے ہوں، اللہ اکبر، ان کے گھرانے کی سادگی کا عالم کیا ہے، ان کے گھرانے کی سادگی کا عالم۔ فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ تمہیں مکے کے نظر آ رہے ہیں یہ سونے کے بن جائیں، میں آگے آگے چلوں یہ میرے پیچھے پیچھے چلیں، اگر میں چاہوں۔ میں نے چاہا ہی نہیں ہے، میں نے سونا پسند ہی نہیں کیا۔ ایک بندے نے آ کے عرض کی حضور دعا مانگے، رب مجھے پیسے دے دے، دولت دے دے، مالدار ہو جاؤں۔ فرمایا رہنے دے، یہ سوال نہ کر۔ اس نے پھر عرض کی حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ مال و دولت، یہاں تک اس کو حضور نے فرما دیا تو یہ پسند نہیں کرتا تیری زندگی میری طرح رہے، تیری زندگی میری طرح رہے۔ اللہ غنی، اس لیے جو غریب اور ماڑے لوگ ہیں، کرائے کے مکان پر رہ رہے ہیں، مالک مکان گالیاں دیتا ہے، ٹھوکریں بھی مارتا ہے، ٹھڈے مارتا ہے، ذلیل کرتا ہے، پریشان نہ ہوں، یہ ٹھوکریں ختم ہو جائیں گی، یہ عارضی دنیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک اچھا انسان، اللہ رسول سے پیار کرنے والا انسان قبر میں چلا جائے گا، بظاہر اس کی قبر پر کوئی بھی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، لیکن جب وہ قبر میں جائے گا، جس فرشتے نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، وہ رب سے عرض کرے گا یا اللہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، یہ بندہ چلا گیا، میں ساری زندگی رہا اس کے ساتھ، اب میں واپس آ جاؤں۔ ارشاد ہوتا ہے آسمان پر 4 انگشت کے برابر بھی گنجائش کوئی نہیں کہ جہاں پر کسی فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہوا ہو، کوئی جگہ نہیں ہے اوپر
یا اللہ پھر زمین پر رہوں؟ رب فرماتا ہے زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے، یا اللہ پھر میں کدھر جاؤں؟ رب فرماتا ہے جس بندے نے ساری زندگی تجھے ستایا نہیں، اللہ اکبر، بعد اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں وہ اپنے مہمان کا احترام ہر وقت رکھتے ہیں۔ فرمایا جس بندے کے ساتھ تو رہا ہے ساری زندگی، اس کی قبر پر چلا جا، تسبیح تو پڑھ، تکبیر تو پڑھ، ذکر تو کر، ثواب اس کو ملے۔ دیکھا ماڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ کیا ہوا یار اگر تیرے پاس کوئی دکان نہیں، تو ریڑھی کے اوپر پھل بیچ رہا ہے اور تیری ایسی ہی زندگی بس گزر رہی ہے، ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، تکلیفیں اٹھاتے ہوئے، جانور کے اوپر اینٹیں لا دیں اور بہت اوپر تک لے گیا اور پسینہ پسینہ، خود بھی جانور بھی، کوئی حرج نہیں، ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا۔ ایک بڑا آدمی تھا، بیلچا چلانا اور یوں کہہ لیں داتری چلانا اور اینٹیں اٹھانا، ہاتھ اس کے پھٹے ہوئے، بڑے کھردرے سے ہاتھ۔ حضور بیٹھے ہوئے، کسی نے جا کے اس کو کہا تو بڑا خوش وقت ہے، بڑا سعادت مند ہے، اللہ کے حبیب آئے ہوئے ہیں، رحمت کائنات آئے ہیں، جا کے زیارت کر اور رسول پاک علیہ السلام سے مصافحہ کر، آپ کے دست نبوت کو چوم، تیری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ جب اس نے سنا رسول پاک تشریف لائے ہیں، اپنے آپ کو دیکھا، کپڑے بڑے سادے ہیں، بہت پرانے ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں اور پسینے سے کپڑے تارے اور ہاتھ بھی پھٹے ہوئے، کھردرے قسم کے ہاتھ، تو سوچنے لگا کہ میں رسول اللہ سے کیسے ملوں گا، میری تو حالت ہی کوئی نہیں ملنے کی۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ ماڑا سا آدمی، وہ مسکین آدمی، وہ سادہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ڈرتے ڈرتے، شرمندہ عاجزی کے ساتھ آ رہا ہے اور پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، لوگوں کے پیچھے ہو کے کہ میں سامنا کس طرح سے کروں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا بندہ سادہ ہے اور وہ بظاہر چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، مگر مصطفیٰ کی نظر سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ سید کائنات کی نظر سے بھلا کیسے چھپ سکتا ہے؟ آئے اتنی عقیدت سے، آئے اتنے احترام سے، چھپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آگے بلایا، قریب آیا اور حضور نے ہاتھ آگے بڑھائے، رسول پاک علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اللہ غریب آدمی کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں غریب کا ہاتھ، مسکین کا ہاتھ، ماڑے آدمی کا ہاتھ، رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو ملا، جس کے ہاتھ بڑے کھردرے ہیں، بڑے موٹے اور پھٹے ہاتھ ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے تو دونوں ہاتھوں سے دبایا، اسے ملا، پیار کیا، اس کے ہاتھوں سے پیار کیا، اور دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے، یہ کتنا سادہ اور یہ کتنا مسکین اور کتنی بلندیوں پہ پہنچا ہے۔ رحمت کائنات پیار کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب پیار کر رہے ہیں، غریب آدمی سے مصطفیٰ پیار کر رہے ہیں، اس کے ہاتھوں سے پیار کر رہے ہیں۔ اور پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ ہاتھ پھٹے موٹے اور کھردرے ہاتھ یہ مجھے بھی پیارے لگتے ہیں، میرے رب کو بھی پیارے لگتے ہیں۔ غریب آدمیوں سے حضور اتنا پیار کر رہے ہیں، ماڑے لوگوں سے اتنا پیار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، احد میں ایک بچے کا والد شہید ہو گیا، ایک بچے کا والد، چھوٹا سا بچہ تھا 4-5 برس کا، کسی نے کہا تیرے ابو فوت ہو گئے، وہ رونا شروع ہو گیا کہ میرے ابو شہید ہو گئے۔ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، سب نے اس کو بڑی تسلی دی، پیار دیا۔ جب آپ تشریف لائے نا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا اور فرمایا تو اس پر خوش نہیں، میں تیرا ابو بن جاؤں اور عائشہ تیری امی بن جائے۔ اللہ اکبر، نیویاں دا پراؤنا ہے ساڈا نبی، نیویاں دا پراؤنا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے، ماڑی کلی سی خوشبخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈانچی محبوب دی،
نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی۔ خاندان میں کوئی ماڑا ہو نا، اس کا وہ بیمار ہو جائے بیچارہ، اس کا پتہ کرنے کوئی نہیں جاتا، اوے ماڑا ہے وہ کو تھاں کوئی نہیں بہن دی۔ نواب لوگ اس غریب کا پتہ کرنے کوئی نہیں جاتے۔ کوئی ماڑا آدمی کسی تگڑے کو سلام کہہ دینا، تگڑا جواب نہیں دیتا، یہ میری ٹکر کا بندہ نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مجھے ڈھونڈنا چاہے، مجھے مالدار لوگوں میں کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا، مجھے ڈھونڈنا چاہے تو غریبوں میں ڈھونڈ لے گا۔ اللہ کے حبیب کتنے لجپال ہیں، سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے غریبوں میں ڈھونڈو گے، اور حشر کے دن کسی نے سوال کیا حضور کہاں ڈھونڈیں، یہ نہیں فرمایا جنت الفردوس میں کوثر کے کنارے، اور فرمایا جہاں دودھ کی نہریں، فرمایا پل صراط پر، فرمایا پل صراط پر۔ حضور وہاں کیوں؟ فرمایا امت گزرے گی میں دعائیں کروں گا۔ حضور اور کہاں؟ فرمایا میزان پر۔ حضور وہاں کیوں؟ فرمایا وہاں نیکیاں گناہ تولے جا رہے ہوں گے، اور میری دعا سے اللہ گناہگاروں کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور فرمایا جب امت پیاسی آئے گی میں کوثر کا پانی پلاؤں گا انہیں۔ اتنا کریم نبی، اتنا لجپال رسول۔ تو احباب ذوی الاحترام، رب تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کا سوال کرنا چاہیے۔ انسان دنیا بھی مانگے تو کہے یا اللہ مجھے ستھری دنیا عطا کرنا، مجھے حلال کا پیسہ عطا فرمانا، حرام سے محفوظ رکھنا۔ بعد مرتبہ پیسہ آ جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک اور حدیث پاک یاد آئی، فرمایا مجھے یہ خطرہ کوئی نہیں کہ یہ امت غربت سے مرے گی، فرمایا خطرہ یہ ہے جب پیسہ سیلاب کی طرح آئے گا بڑے بڑے لوگوں کا ایمان بہہ جائے گا۔ فرمایا اتنا دنیا کی کمی کا مجھے خطرہ نہیں ہے جتنا دنیا کی بہتات ہو جائے گی اور لوگوں کے ایمان بہہ جائیں گے۔ اور ایسا ہو رہا۔ آپ عربیوں کو دیکھیں نا، عربیوں کو سونے کی گاڑیاں، سونے کی گاڑیاں، اور وہ ریس لگا رہے ہیں سونے کی گاڑیوں پر، سونے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں فرعونوں کی طرح۔ اگر ان میں حیا ہوتی، اگر ان میں غیرت ہوتی تو کیا مجال یہودی کی وہ بیت المقدس پر قبلہ اول کے مسلمانوں پر گولیاں برساتا، اگر ان میں غیرت ہوتی۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بغیرتوں کو دنیا میں دے رہا ہے۔ بغیرت لوگ دنیا میں عیش کر رہے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جو ماڑے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں چلے جائیں گے، ایسی مٹی پر چلیں گے جو مٹی عنبر سے زیادہ خوشبو والی ہے، عنبر سے زیادہ خوشبو والی ہے۔ اور سبحان اللہ، فرمایا ایسی پاک سرزمین پر جائیں گے جہاں شہد کی نہریں چل رہی ہیں، شہد کی نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں۔ ماڑے لوگ کبھی یہ نہ خیال کریں ہم بہت ماڑے ہیں، ہم ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے، ٹھوکریں ہی کھاتے رہیں گے۔ جس کو اللہ نے دنیا عطا نہیں کی، انشاءاللہ حشر کے دن ان کو محلات عطا کرے گا۔ بڑے بڑے دنیا کے نواب ان کے سامنے بھیک مانگ، وہ جل رہے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور انہی مسکینوں کو ایسے کر کے سر اٹھا کے دیکھیں گے وہ جنت میں ہیں، انہیں کہیں گے خدا کے لیے پانی کا ایک چلو پھینکو ہماری طرف۔ اور آپ نے فرمایا دنیا ایک استعمال کی جگہ ہے، ایک استعمال کی جگہ ہے۔ فرمایا تمہاری دنیا کی سب سے اچھی شے نیک بیوی ہے، نیک بیوی، فیشن پرست بیوی کا نہیں، حضور نے نیک بیوی، یہ دنیا کا بہترین سامان ہے، بہترین سامان ہے نیک بیوی۔ انسان اس چکر میں ہوتا ہے میرے بیٹے اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے جائیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے جائیں، جائیں ضرور، لیکن کاش کے اقبال کا جذبہ عشق مصطفیٰ بھی لے کے جائیں، ایسے ہی ہو ہوا کے ایمان ادھر ہی بیچ کے آ جائیں، تو اس تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ انسان کو تیمم کا بھی پتہ نہ ہو، تیمم کرنا، یورپ سے پڑھ کے آئے اور اسے پوچھا جائے تیمم، وہ کہے گا تیمم کیا ہوتا ہے؟
تو کیا فائدہ ہوا ایسی تعلیم کا؟ اولاد کو پڑھاؤ ضرور، لیکن سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ اور مدینے والے کا فرمان پڑھاؤ۔ اللہ کا قرآن اور مدینے والے کا فرمان۔ آج اسمبلیوں میں ایسے ایسے کمینے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں۔ لعنت تجھ پر، مصطفیٰ کریم کے گستاخ اگر تیرے بھائی ہیں، تیرے جیسا ذلیل پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ ذلیل ذلیل ہوتا ہے۔ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ بروں کے ساتھ ملو گے وہ تمہارا ایمان تباہ کر دیں گے، وہ تمہارا خلد، تمہاری آخرت تباہ کر دیں گے۔ فقیروں کے پاس بیٹھو گے قبر جنت بن جائے گی، حشر کے دن عرش کا سایہ ملے گا، مصطفیٰ کے دستے گدا نواز سے کوثر کے جام ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اچھوں کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔